بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کی تاریکی میں دونوں محب و محبوب غار ثور کے قریب پہنچ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر چھوڑ کر پہلے حضرت ابوبکر اس غار میں داخل ہوئے، اس کو اندر سے صاف کیا، اس کے اندر جہاں جہاں سوراخ تھے ان کو ٹٹول کر ان میں اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ کر رکھے۔ یہ دونوں آفتاب و مہتاب کامل 3 دن اور 3 رات غار میں چھپے رہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار انعامی اشتہار لے کر خود بھی سراغ رسانوں کو ہمراہ لے کر نقش قدم کا سراغ لیتے ہوئے غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہ ہی سراغ رسانوں نے کہا کہ بس اس سے آگے سراغ نہیں ملتا، یا محمد یہی کہیں جگہ پوشیدہ ہے یا یہاں سے آسمان پر اڑ گئے۔ کسی نے کہا کہ اس غار کے اندر بھی تو جا کر دیکھو۔ دوسرا بولا ایسے طریق اور خطرناک غار میں انسان داخل نہیں ہو سکتا، ہم اسے مدت سے اسی طرح دیکھتے آئے ہیں۔ تیسرے نے کہا دیکھو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہوتا تو یہ جالا سلامت نہیں رہ سکتا تھا۔ چوتھے نے کہا وہ دیکھو کہ کبوتر اڑا ہے اور انڈے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد سب کا اطمینان ہو گیا اور کوئی اس غار کی طرف نہ بڑھا۔ کفار غار کے اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اندر سے ان کے پاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر کو نظر آ رہے تھے اور ان کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسی خطرناک حالت میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار تو یہاں تک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا مطلق خوف نہ کر، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا تو نے ان دونوں کو کیا سمجھا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ کفار اپنی تلاش و جستجو میں خائب و خاسر اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ رفتہ رفتہ 3 دن کے بعد تھک کر اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کو پہلے سے ہی ہدایت کر دی تھی کہ کفار کے تمام حالات اور دن بھر کی تمام کاروائیوں سے رات کے وقت آ کر مطلع کر دیا کرے۔ اسی طرح اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دے دیا تھا کہ بکریوں کا ریوڑ دن بھر ادھر ادھر چراتے پھرا کرے اور رات کے وقت اس ریوڑ کو غار ثور کے قریب چراتے ہوئے لے آیا کرے۔ اسما بنت ابی بکر کے سپرد یہ خدمت تھی کہ کھانا تیار کر کے رات کے وقت احتیاط کے ساتھ غار نشینوں کو پہنچا دیا کرے۔ عبداللہ اور اسما دونوں بہن بھائی اپنے اپنے فرائض انجام دے کر واپس چلے جاتے تو عامر بن فہیرہ بکریوں کا دودھ دو کر غار نشینوں کو پلا کر بکریوں کا ریوڑ کچھ رات گئے مکہ میں داخل ہوتے اور اس طرح عبداللہ اور اسما کے قدموں کے نشان ریوڑ سے مٹ جاتے۔ جب یہ معلوم ہو گیا اور مکہ والوں کا جوش و خروش سرد پڑ گیا تو عبداللہ بن عریقت کے پاس خبر بھیجی کہ حسب وعدہ اونٹنیاں لے کر غار ثور کے دامن میں آ جائیں۔ اس وقت عبداللہ بن ابی بکر، اسما بنت ابی بکر عامر بن فہیرہ کے انتہائی رازداری کی چاہے داد نہ دو، کیونکہ ان سب کے حضرت ابوبکر صدیق سے نہایت قوی اور قریبی تعلقات تھے، لیکن عبداللہ بن عریقت مسلمان بھی نہ تھا، محض ایک اجیر تھا۔ اس شخص کی رازداری، ضبط اور تحمل اور پاس عہد کا تصور کرنے سے اہل عرب کی حمیت اور قومی شرافت کی بے اختیار داد دینا پڑتی ہے۔ عبداللہ بن عریقت دونوں اونٹنیاں اور ایک اونٹ لے کر غار ثور کے نزدیک دامن ثور کے پاس پہنچا۔ حضرت اسما بن ابی بکر بھی سفر کے لیے ستو اور کھانا وغیرہ لے آئی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے نکلے۔ ایک اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، اس اونٹنی کا نام القصوہ تھا۔ دوسری پر حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے خادم عامر بن فہیرہ دونوں سوار ہوئے۔ عبداللہ بن عریقت جو دلیل راہ تھا اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور یہ 4 آدمیوں کا قافلہ مدینہ کی طرف عام راستے سے بچتا ہوا روانہ ہوا، کیونکہ ابھی تک تعاقب کا اندیشہ باقی تھا۔ روانگی کے قبل ایک قابل تذکرہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت اسما بنت ابی بکر جو گھر سے ستو کا تھیلا لائی، اس کے لٹکانے کا تسمہ بھول آئی۔ جب یہ تھیلا اونٹ کے کجاوے سے باندھ کر لٹکانا چاہا تو کوئی تسمہ یا ڈوری اس وقت موجود نہ تھی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا نطاق، کمر سے باندھنے کی ڈوری یا کمر بند نکال کر آدھا تو اپنی کمر سے باندھا اور آدھا کاٹ کر اس سے ستو کا تھیلا لٹکایا۔ اس بر وقت تو بامحل تدبیر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ یہی حضرت اسما بن ابی بکر ہیں جن کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک یہ بات بھی قابل تذکرہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق روانگی کے وقت اپنا تمام زر نقد جو 5-6 ہزار درہم تھے لے کر روانہ ہوئے۔
حضرت ابوبکر صدیق کے باپ ابو قحافہ جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے نابینا تھے، گھر میں آئے اور اپنی دونوں پوتیوں سے کہا کہ ابو بکر خود بھی چلا گیا اور سارا مال و زر بھی لے گیا۔ حضرت اسما بولی دادا جان وہ ہمارے لیے بہت روپیہ چھوڑ گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک کپڑے میں بہت سے سنگریزے لپیٹ کر اس جگہ لے جا کر رکھ دیے جہاں روپے کی تھیلی رکھی تھی، اور دادا کا ہاتھ ان پر لگایا۔ انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھ لیا اور سمجھا کہ روپیہ موجود ہے۔ پوتیوں سے کہا اب ابو بکر کے جانے کا کوئی غم نہیں۔